دیا تو جب ساری امت کو رکھ دیا تو میرا وزن پھر بھی بھاری تھا، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر میری ذات کا وزن سب سے بھاری تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو رکھا اور دوسری طرف میں نے پوری امت کو رکھ دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے برابر تل گئے، پوری امت کے برابر تل گئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر 3 خلفاء بھی ہیں، خلفائے راشدین، جن کے اندر 9 عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، جن کے اندر دیگر صحابہ کرام اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، اور عظیم المرتبت شخصیات وہ سب کی سب شامل ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر تنہا امت کے سارے لوگوں سے افضل ہے، اور صرف افضل نہیں، ساری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں تقوی پرہیزگاری، سب کا تقوی، سب کا اخلاص، سب کی محبت کو جمع کیا جائے تو ایک طرف میرے ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف باقی ساری امت ہے۔ تو یہ بھی شرف اور فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور پھر سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا، اور سب سے بڑے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رازدان ہوتا ہے، جتنے بھی ہم تنہا شخصیت کے مالک ہوں لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے اندرونی راز بتائے ہوتے ہیں، اندرونی چیزیں ہم نے اس کے ساتھ شیئر کی ہوتی ہیں کہ میرے بعد یہ تو سنبھال لینا، یہ معاملے ہے، ان کو تو سنبھال لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے بڑے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور سب سے بڑے فقیہ اسلام تھے، یعنی اسلام سب سے پہلے جو اسلام کا پیغام رب کی طرف سے آتا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے، جس کی سمجھ، جس کا عقل اور جس کی دماغ سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا، سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھتا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جل شانہ کی وحدانیت بیان فرمائی اور معمولات دین کا، کہ اگر چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، اگر چاہے تو رب کی ملاقات کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ وہ شخصیت کون ہے، وہ بندہ کون ہے، دوسری طرف دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ حضور نے تو ایک شخص کی بات کی ہے، فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں، وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لیے میں جانتا ہوں، صحابہ تمہیں کیا پتا کہ حقیقت اس میں کیا ہے؟ تو میں حضور کی جدائی کی وجہ سے پریشان ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دے دیا کہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فضیلت دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ایک مقام پر میں حضور سے سوال کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیسے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس میں نہ ہوتے
میں اٹھ کے بھاگ کے چلا جاتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، ان سے جا کے سوال کرتا، ابو بکر یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو ہو بہو وہی الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، وہی الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق دہرا دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب فرمایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ شریف، تو فرمایا کہ ہم لوگ حج کریں گے، ہم طواف کعبہ کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ کا مقام آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیت اسلام، جو اسلام کی منشا تھی، اللہ کی منشا کے مطابق صلح نامہ طے پا گیا۔ اور صلح نامہ میں یار بڑا عجیب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلح نامہ کے اوپر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے۔ صلح نامہ یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاہدہ طے پا گیا، اور معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ معظمہ سے اگر کوئی کفر کو چھوڑ کر مدینہ شریف آ جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کو واپس مکے والوں کو دے دیا جائے۔ اور دوسری طرف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہاں سے جائے اس کو بھی واپس کر دیا جائے، لیکن عجیب یہ صلح نامہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہمارا کوئی آئے تو اس کو آپ واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی آئے تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح نامہ ہو گیا، واپس جانے کی تیاریاں ہونے لگیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، پہلے بھی بڑی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے تلخ زبان کے مالک تھے، یعنی کئی ایسے جملے ہوتے تھے جو اس کو وہ روک لیتے تھے، سوال کر لیتے تھے، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے صلح کر لی، کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کیوں عمر، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا نہیں ہے، آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کر کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ یہ صلح ہم کیوں کریں، ہم واپس چلے جائیں، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے، ہم زیارت کریں گے خانہ کعبہ کی، حج کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر یہ ذرا وہ وقت یاد کرو کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال ہی حج کریں گے، اسی سال ہی طواف کعبہ کریں گے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو نہیں فرمایا تھا، مطلق فرمایا تھا کہ ہم لوگ زیارت کعبہ کریں گے، طواف کعبہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، ہم لوگ ضرور مکہ فتح بھی ہوگا اور زیارت کعبہ بھی کریں گے، طواف کعبہ بھی کریں گے۔ یہی بات سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ابو بکر صدیق میں حاضر ہوئے، یہی الفاظ ہو بہو الفاظ دہرائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی یہی جواب تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب زمانہ نبوی گزر چکا تو آپ فرماتے، خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ کوئی اگر رازدار مصطفیٰ جو مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے